نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آمین۔ جی انشاءاللہ 15واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور ہم نے 25واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور 24واں پارہ ختم ہوا تھا سورہ حامیم السجدہ جس کا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کی آیت نمبر 46 پہ۔ تو 47 سورہ حامیم السجدہ 25واں پارہ، آیت نمبر 47 اور 48، ان آیات میں روز قیامت کا علم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اسے ہر شے کا علم ہے، یعنی کہ اس کا علم کامل ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کس مادہ کے رحم میں کیا ہے اور وہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم میرا شریک قرار دیتے تھے۔ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا اور وہ جان لیں گے کہ اب عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یہ خود ساختہ شرک کے بارے میں مشرکین کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں۔ اس میں خاص طور پہ یہ چیزیں بھی کور ہو رہی ہیں وہ اس طرح کے شرک جیسا کہ اپنی خواہشات کے ساتھ شرک کی جو آیت ہم پڑھ آئے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو شرک کا بھی اس میں اس کو کور اس میں ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے 51 میں انسان کے ناشکرے اور بے صبرے ہونے کا مضمون آ رہا ہے کہ اس انسان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ کی نعمتیں دی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا ذکر اور اس کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، چاہے اس کو دنیا کی کوئی عہدہ مل جائے، چاہے اس کو مال و دولت مل جائے اور کوئی نعمتیں مل جائیں، تو وہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ آسانی اس کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لپک پڑتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص قسم کے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس وقت بھی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، مگر یہ اکثریت کی یہ طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا اور مصائب پہ صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ آیت نمبر 52 سے 54 تک قرآن کی حقانیت کا ذکر آ رہا ہے کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اس حقیقت کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جو کھلا ضد اور ہٹ دھرمی پر ہیں۔ اب یہاں پر بات بڑھ کے ضد اور ہٹ دھرمی تک آ گئی، یعنی کہ انکار کرنے کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے اور نہ ہی تھی اور نہ ہی آج ہے، اور جب بھی اس طرح کے لوگ کوئی عقلی توجیحات پیش کرتے ہیں تو وہ رد کر دی جاتی ہیں، رد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم اس میں آگے چل کے پڑھیں گے۔ اسی بارے میں ذکر آئے گا دہریوں کا، یعنی کہ ایتھیسٹ کا، تو اس میں بھی دیکھیں گے ہم کہ عقلی طور پہ وہ جو توجیحات دیتے ہیں ان سے کہیں قوی عقلی توجیحات موجود ہیں انہیں رد کرنے کے لیے۔ ان قریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی، تب انسانوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ نے بنائی اور اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہی بات وقت کے ساتھ ثابت ہوگی، اور ہم نے دیکھا جو علوم بڑھتے گئے، خاص طور پہ مادی علوم، تو قرآن کی آیتیں مزید سچی ثابت ہوئیں،
تو ہمیں پتہ چلا کہ غیب میں دو قسم کے غیب تھے. ایک غیب وہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، عالم الامر سے ہے. عالم الامر ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو قسم کے امر ہیں، ایک عالم الخلق اور عالم الامر. جو عالم الامر سے جس غیب کا تعلق تھا اس تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، مگر عالم الخلق میں بھی غیب کا تعلق میں بھی بہت سا علم تھا جو انسان کو تدریجاً اس پہ کھولا گیا تو پتہ چلا کہ قرآن کی آیتیں جو اس وقت بڑی عجیب لگتی تھیں اب حق کی شکل میں ظاہر ہو گئی. تو قرآن ہی حق ہے، یہ بھی اس کی ایک صداقت ہے، مگر انکار کرنے والوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا شروع ہوتی ہے. شورا یعنی کہ مشاورہ، یہ میری پسندیدہ صورت ہے. اور جو ہے وہ یہ سورہ شورا جو ہے اس کا مضمون بڑے تاکیدی اسلوب میں اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے مختلف مضامین سامنے آئیں گے. یعنی کہ مرکزی مضمون اس صورت کا اقامت الدین ہے، دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری. یعنی کہ جتنا مقصد ہے، جیسا کہ ایک شعر میں عرض ہے بڑی اچھی خوبصورتی سے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یعنی نمازوں کا مقصد میری اللہ تیرے دین کا غلبہ ہے. میرے کردار کی جو میں تزکیہ کرتا ہوں اس کا مقصد ہے اللہ تیرے دین کا غلبہ ہے. میرا ہر عمل، یعنی کہ ہر عمل جو دین سے جڑا ہوا ہے اس کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے. یہ خوبصورت شعر ہے جس میں پورا مضمون سمٹ کے آ جاتا ہے. اور اس شورا کا نام بھی سورہ قیامت الدین بھی چن سکتے تھے، مگر شورا چنا گیا. شورا یعنی کہ مشاورت سے، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے، ان کی ایک ایسی باڈی بنے گی جو مشاورت سے پوری امت کو لیڈ کرے گی. پورا تصور اس میں سما دیا گیا ہے، اس دو میں، اس کے مرکزی مضمون میں اور اس کے نام میں. بہت خوبصورت. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے تمام مضامین اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اسی مرکزی مضمون سے جس کا نام ہے اقامت الدین. اب چلتے ہیں آیت نمبر 1 سے 6 کی طرف. عظمت باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم اس ذات باری تعالیٰ نے وحی کیا ہے جو زبردست ہے، حکمت والی ذات ہے. پھر کائنات کی ہر شے اسی کے اختیار میں ہے. اب اللہ کے اختیار کی بات آ رہی ہے اور اس کی قدرت کی بات آ رہی ہے. وہ ذات انتہائی بلند و بالا ہے، یعنی کہ کوئی اس کا سانجھ ہی نہیں. پھر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، کائنڈلی بند کر لیجیے، شکریہ، جزاک اللہ. اور بے مثال عظمتوں کا حامل ہے، اس ذات کی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں یہ تصور جو آ رہا ہے اقامت الدین کا، اس سے پہلے یہ کس قسم کی آیتیں اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی بلندی اور کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی چیز نہیں موجود. جب اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضب ناک ہو کر جوش سے پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن یہ فرشتے ہیں جن کی اہل زمین کے لیے دعائیں، یعنی کہ کچھ نیک لوگ بھی ہیں زمین میں جس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، جو ہے ایسا نہیں ہونے دیتی. یعنی کہ یہاں حق اور باطل کا ایک ایسا تصور پیش کیا گیا، روحانی تصور خاص طور پہ، کہ جہاں جو ہے وہ باطل کی غلاظتوں کی وجہ سے آسمان پھٹنے کو ہے، زمین پھٹنے کو ہے، وہیں نیک لوگ بھی ہیں اور ان کی وجہ سے، یعنی کہ ایول فورسز اینڈ گڈ فورسز کا ایک خوبصورت بیلنس یہاں بیان کیا گیا ہے. البتہ شرک کرنے والے اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف ان کو سمجھانا ہے، راہ راست پر لانا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگائی ہوئی ہیں تاکہ وہ رہیں شیطان کے ساتھ، تاکہ اللہ دیکھ لے حق پر کون ہے، تاکہ اللہ پھر جب ان کو چھان لے اس میں سے نکھر کے جب حقیقی ایمان والے لوگ آ جائیں جن کے لیے اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، پھر اللہ ان کو اپنی نصرت دے دے اور وہی حقدار بھی ہوں گے نصرت کے اللہ کے. اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 7 تا 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے پہنچانا اور اللہ کے ذمے ہے حساب لینا. دونوں کی اپنی اپنی پوزیشنز واضح کر دی گئیں کہ اللہ کا کام کیا ہے، حساب لینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، پہنچا دینا.
کہ اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا نہیں دے گا، اور جسے چاہے گا جنت دے گا اور جسے چاہے گا اسے ٹھکرا دے گا اور دوزخ میں پہنچا دے گا۔ اس کے برعکس جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جہنم کا نوالا بنیں گے، یعنی کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر جناب آیت نمبر 10 سے 12 میں حاکم اللہ ہی کو تسلیم کرو کے بارے میں یہ آیتیں وضاحت کر رہی ہیں۔ ان آیت میں ہدایت دی گئی کہ اپنے جملہ معاملات اور نزاعات میں اللہ ہی کو حاکم مانو اور اسی کے فیصلوں کو تسلیم کرو۔ اب دیکھیے اس کا دوبارہ سورہ شورا یعنی کہ مشاورت، مرکزی مضمون اقامت الدین، اور آیتیں آپ یکے بعد دیگرے غور کرتے چلے جائیں۔ یہاں اللہ کی حاکمیت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کو حاکم مانو، یعنی کہ کیا کیا آ رہی ہیں چیزیں اس میں؟ 9 چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں، 9 احکامات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارا خالق، مالک اور پروردگار صرف اللہ ہے، یعنی کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا اونر ہے، مالک ہے، اور وہی ہمارا پالنہار ہے، یعنی کہ پروردگار ہے۔ پھر مشکلات میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہماری تسکین کے لیے ہمارے جوڑے بنائے۔ اللہ ہی نے ہمیں کئی قسم کے فائدہ پہنچنے کے لیے چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں زمینوں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کئی طرح سے پھیلا دیا۔ پھر اللہ ہی سب سننے والا ہے اور سب دیکھنے والا ہے، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی ہستی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کو تمام خزانے اللہ ہی کے دستے قدرت ہیں، اور اللہ ہی ہے جو کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور یا محدود کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر ایک کی ضرورت سے اور اس کے حال سے واقف ہے۔ اب دیکھیں، چاہے وہ اکنامک ایسپیکٹ ہو، چاہے اسپرچل ڈومین ہو، چاہے پولیٹیکل ایسپیکٹ ہو یا سوسائٹل ایسپیکٹ ہو، یہ چند جو صفات یہاں پر آئی ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ان سب کا احاطہ کرتی ہیں، ان سب کو کہ ان کو اگر مورالٹی کو ڈرائیو کیا جائے تو یہ بڑے فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے ابھی پڑھے، اور اس کے مترادف جو غیر اللہ کے قوانین ہیں یا غیر اللہ کے جو ایکزیمز ہیں یا سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں یا وہ پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ اتنا پوری دنیا اپنے بنا رکھی اپنے گرد، وہ مختلف ہیں اس سے۔ ابھی وقت نہیں ہے ان میں جانے کا، مختلف دروسوں میں ان تفصیلات میں جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں اقامت الدین کا حکم واضح طور پہ آ گیا، اور یہی مرکزی آیت ہے اس سورت کی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا وہ دین کو قائم اور نافذ کریں اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہو جائیں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ان اقیم، قام یقوم، یہ وہی لفظ ہے جو اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ بھی نہ رہ جائے کہ نہیں جی اس کا مطلب تو کچھ ہے تو اس کا تو مطلب کچھ ہے۔ پھر اقامت الدین کی جد و جہد تمام مسلمانوں کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے، یعنی کہ آج بھی اگر کسی مقصد پہ انسان جمع ہو سکتے ہیں، کئی مسلک ہیں، کئی تفرقے ہیں، کئی اختلافات ہیں، کم سے کم قرآن کی اس مقصد کے لیے تو ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ چلو ایک ہو جائیں، اللہ کا چاہتا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اور ایک ہو کے اس کے دین کو قائم کریں، اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے کوئی نظام بنائیں، کیونکہ قانون نظام کے بغیر تو نہیں چلتا۔ تو اسی مشن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے اسی مقصد کے لیے، اسی مشن کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی مشن دیا تھا، نقیم الدین ولا تتفرقوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی مشن دیا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی مشن دے کے بھیجا تھا۔ اب یہ کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے رسولوں کو مقصد بیان کر دیے۔ اب یا تو ہمارا مقصد کچھ ہے، رسولوں کا کچھ مقصد ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی وہی مقصد ہے جو رسولوں کا مقصد ہے۔ پھر یہی مشن مقرر کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے نبی آپ کو بھی ہم یہی مقصد دیتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی جو سابقہ امتوں کو دی گئی تھی، اور ان سے قبل جلیل القدر رسولوں کو یہی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اقامت دین، یعنی اللہ کا عطا کردہ وہ عادلانہ دین، وہ عادلانہ نظام قائم کرنا ہے۔ اور ہر طرح کے مشرکین کو یہ بات بہت بری لگے گی، ان کو بھی بری لگے گی جو نفس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں گے، وہ ضد میں کھڑے ہو جائیں گے، آ کے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم اس گناہ کے مستقل شرک میں موجود ہیں، یعنی کہ شراب پینا تو ایک جرم ہوا نا، مستقل اس جرم میں مبتلا ہیں کہ یہ جو سارے مطلب دین کا جو کور ہے وہ ہمارا شیک ہوا ہے، وہ بکھرا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا خمیازہ بکھر گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اس پر یا تو ہم نے عملی طور پہ اس سے انکار کر دیا ہے یا باقاعدہ عقیدے سے مکر گئے ہیں، انکار ہو گئے ہیں۔ خواہ اب وہ جتنے بھی شرک ہیں جو ان کو یہ ناگوار گزرے گی، یہ اللہ کی بشارت ہے اس میں، چاہے وہ سیاسی سطح پر شرک ہو، یعنی حاکمیت اللہ کی ان کو قبول نہ ہو، یہ سیاسی شرک ہو گیا، یا اس کے علاوہ جنہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر رکھی ہو، وہ بھی سیاسی شرک ہو گیا، اور جو ہے وہ اور اس سے مراد حاصل کر رہے ہوں، اس سے جو ہے اور لوٹ مار مچا رہے ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کس طرح آئل کے پیچھے جاتے ہیں، پورے پورے ملکوں کو کھا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح چاہے وہ مذہبی شرک ہو، یہ مذہبی شرک کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جنہوں نے جھوٹے معبود تراش لیے ہیں اللہ کے علاوہ اور ایسے تصورات گڑھ لیے ہیں، ان کو بھی یہ ناپسند ہوگا۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ آپ اس مقصد کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے مخالفین کون کون ہیں؟ جن کا تعلق سیاست سے ہے، جن کا تعلق مذہب سے ہے، یعنی کہ تمام مذاہب، ان کے پیشوا جنہوں نے جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے نئے عقیدوں پر، اصل عقیدہ تو توحید تھا، نئے عقیدوں پر چلایا ہوا ہے، اور اپنی 1.5 انچ کی جو ہے وہ دکان الگ کی ہوئی ہے۔ پھر ایسے ظالم جو ہے وہ مشن کی بھرپور مخالف کر، ایسے ظالم لوگ افراد اس کی بھرپور مخالف کریں گے جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، لیکن اللہ اہل حق کی مدد کرے گا، اور جس کے دل میں حق کی سچی طلب اور تڑپ ہوگی اسے اللہ اس مقصد میں وابستہ کر دے گا، اور جسے پسند کرے گا اسے بھی اس مقصد کے لیے چن لے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس مقصد میں ایمان کا لفظ میں جو امان ہے کہ ایک شخص آیا خبر لے کے، اس نے خبر سے ہلا دیا لوگوں کو کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، تمہارے سارے عقیدے غلط ہیں، تمہارے سارے معبود غلط ہیں، اس نے ہلا دیا لوگوں کو، لوگوں نے اس کو امن دے دیا۔ یہ تھا ایمان کی اصل شکل، اس وجہ سے یہ لفظ آمنا یؤمنو، یہ امن کا وہ لفظ اس میں سے نکلا، اس نے امان دیا۔ آج ہمارا ہم جو پیش کر رہے ہیں دعوت، اب اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو، یہ ماننا ہے، یہ عقیدے پر مبنی ہے۔ امن تب آتا ہے جب اس طرح کی آپ دعوت سامنے رکھیں جو ریولوشنری ہو، جو انقلاب کر دے، جو باقی کو مٹا دے، تو یہ ان سب کی دکانیں بند ہوتی ہیں اس دعوت سے، قرآن کے اس نعرے سے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ ضد اور تکبر واضح کر دی گئی۔ اب یہ بتا دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے سب سے قریب کون ہے؟ اہل کتاب ہیں، اور ان کا جو ہے وہ، اور آپ کا جو ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے مشن کہ آپ کی اس مقصد کی حقانیت سے بخوبی واقف ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، آ گئے ہیں، اور ان کا جو کلام یہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے کلام سے سپیریئر ہے، اور ان کی باتیں، ان کا کردار ہم سے بہتر ہے، اور یہ جو ہے وہ صادق الامین بھی ہیں، بات کے سچے بھی ہیں، اور بات کھری کر رہے ہیں، ہماری کتابوں سے ثابت ہوتی ہے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مخالفت کی وجہ محض ضد اور تکبر ہے۔ تکبر کیا کہ یار ہماری چودراہٹ کا کیا ہوگا پھر، یعنی کہ ہم جا کے ان غرباء کی صفوں میں بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ ہمیں ایک بالکل بگنر ممبر بنا کے بٹھا دیا جائے گا، ہم تو بڑے یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے بڑے عہدیدار سے ہیں،
ہماری تو بڑی سنی جاتی ہے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ہم سب چھوڑ دیں۔ تو وہ جو کبر تھا ان کے اندر، بڑائی، یعنی کہ ان کی خواہشات کو بالا اپنی خواہش کو بالا رکھنا، اس کی وجہ سے وہ ضد میں آ گئے، نہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ اور پھر اب نہ ماننے کے لیے انہوں نے اب توجیحات بنانی شروع کر دی، کسی طرح ہم بھی ثابت کریں اپنے نقطوں کو بھی، اپنے عقیدوں کو بھی، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بھی، کہ بھئی ہم کیوں اڑے ہیں۔ انہیں حسد تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بنی اسماعیل میں کیوں ہوا۔ پہلے تو انہوں نے یہ مطلب ایک نیشنلزم کی بنیاد پر ایک فتنہ اٹھا دیا انہوں نے کہ نہیں ہماری نسل میں ہونا چاہیے تھا، وہاں کیوں ہو گیا، اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اب جو ہے خرافات انہوں نے کہنی شروع کر دی اپنی طرف سے گڑ گڑ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے فروغ اور ان کے مقصد کی کامیابی کو اپنی مذہبی چودراہٹ کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اب یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آج آپ اسی مقصد سے کھڑے ہو جائیں، تو یہی سارے دکان جنہوں نے کھولی ہوئی اپنی مذہبوں کی دکانیں آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے نقیم الدین ولا تتفرقوا فی، یہ نہیں ہو کے دیں گے۔ پھر ان کی اس مخالفت کی منفی اثرات عوام پر پڑتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ انبیاء اور اللہ کی کتابوں کو ماننے والے باہم مخالفت کر رہے ہیں، تو انہیں انبیاء اور اللہ کی کتابوں کے حوالے سے شکوک و شبہات لاحق ہوتے تھے۔ یعنی کہ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو اس طرح کے اختلافات سامنے رکھے تو مزید لوگوں کے دل بھی برے ہوئے۔ وہ ان ذرائع سے ملنے والی تعلیمات ہی پر شبہات جو ہے وہ شکوک و شبہات کرتے تھے۔ آج بھی علماء کے درمیان مسلک کی بنیاد پر جھگڑے عام لوگوں میں دین کی تعلیمات پر اعتماد کے ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی مسلک کو ترجیح دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عوام میں اس کو پرچار کرنا اور کس کاسٹ پہ؟ اقامت الدین کی دعوت کو چھوڑ کر اس دعوت کی طرف بلانا لوگوں کو، یعنی کہ اقامت الدین کی طرف دعوت بلائیں اور اس کی اصلاح کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اہمیت اقامت الدین کی ہونی چاہیے، تاکہ آؤ بھائی اکٹھے ہو جائیں، ہم سارے مسلمان ہیں، 1.7 بلین ہیں، آؤ اکٹھے ہوں، دین کو قائم کریں، چلو کسی خطے پہ ہی قائم کریں۔ یہ ترجیحی دعوت ہونی چاہیے، نہ کہ مسلکی دعوت، اسی کو اصل مقصد بنا دیا جائے، پوری زندگی منہ سے اقامت الدین کا نام بھی نہ نکلے، اور پھر ہم ان کو رائے ہدایت پہ سمجھ کے ان کے پیچھے چل جاتے ہیں، اور جب قرآن کا یہ نمونہ سامنے لاتے ہیں اور اس پہ ان کو پرکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ کسی اور سمت میں جا رہے ہیں اور قرآن کسی اور سمت میں لے کے جا رہا ہے۔ پھر اقامت الدین کے مشن پر ڈٹے رہو، اس آیت میں آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آیت نمبر 15 سورہ شورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اقامت الدین کی جدوجہد پہ ڈٹے رہیں اور دوسروں کو بھی اس مشن میں شرکت کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کے مخالفانہ دباؤ کو خاطر جمع میں نہ لائیں اور انہی کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ان سے کہہ دیں کہ قرآن حکیم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے عدل کے نظام کو جاری و ساری کیا جائے۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے، میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اور عدل کیسے قائم ہوگا؟ قانون سے۔ اور وہ کس قانون سے قائم ہوگا؟ اللہ کے قانون سے۔ اور ہم پڑھ آئے ہیں جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی مشرک ہیں۔ اگر کوئی اس مشن میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ مخالفت کر رہا ہے تو جان لے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور اس کے اعمال اس کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کا رب ہے اور وہ ہمیں روز قیامت جمع کرے گا، وہاں جا کر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون حق کا دشمن تھا، اور جو حق پہ نہیں ہوتا وہ دراصل باطل کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں یہ آیت آگاہ کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا جو دین کی اقامت کی جدوجہد سے گریز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی ہر دلیل باطل اور بے بنیاد ہے۔ ان کے سامنے ایسے جوان مرد موجود ہیں جو اقامت الدین کے عظیم مشن کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے، اس مقصد سے گریز کرنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوگا اور وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب اس آیت میں مسلمان اور کافر ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اس مقصد سے جوڑ دیا
پھر آیت نمبر 17 سے 18 تک نزول کتاب اور شریعت کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب ایک مقصد کے تحت نازل کی ہے اور اس کے ذریعے عادلانہ شریعت دی ہے۔ کتاب اور شریعت کا عطا کیا جانا محض حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل اور نفاذ کے لیے ہے، یعنی پہلے اس پہ ایمان لایا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے، پھر اپنے گھر میں اس پہ جتنا ممکن ہو عمل کیا جائے، اپنی ذاتی زندگی میں عمل کیا جائے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے انسان وہ ہو گیا ہے، سوشل اینیمل ہو گیا ہے کہ 99% اس کی لائف جو ہے وہ انڈیویجول نہیں رہی، اب وہ کلیکٹیو لائف کے ڈومین میں چلی گئی ہے۔ پھر معاشرت میں، معیشت میں، پھر آپ اپنے معاشرے میں کیسے اسلام نافذ کریں گے جبکہ کوئی اور نظام چل رہا ہے؟ اس نظام سے کمپرومائز کر کے، اس سے ہاتھ ملا کے، اس کی چھتر چھائے میں آپ ایک قانون اپنے لیے منظور کروانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، یہ یہاں ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو تبھی اللہ کا دین قائم اور شریعت نافذ ہوگی جب نظام آپ کا ہو، تو اللہ کی دین اور شریعت کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں۔ قوانین کا نفاذ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اختیار ہو، اقتدار ہو۔ تو یہ تو اقتدار کی طرف بلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جمع ہوں، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسلمانوں کو جمع کر کے کافروں سے اقتدار لینے کے لیے، پھر ان کو جنگیں بھی کرنی پڑی۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ انقریب کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ اس راستے میں رکاوٹیں جو ڈال رہے ہیں، وہ انقریب قیامت آنے والی ہے۔ اس روز اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں کتاب اور شریعت کے ذریعے جو علم دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس حقیقت کا احساس کر کے سچے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں۔ البتہ آخرت اور اس میں جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں گھبراؤ نہیں، اللہ مدد فرمائے گا کا مضمون ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو اقامت الدین کی جدوجہد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے دعوت بلند کی اور لوگوں کی مخالفت کا مخالفت سامنے آئی، تو اس تصور سے انسان گھبراتا ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا کہ نہیں یار اتنا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کے لیے آ رہا ہے کہ پھر اس راہ میں انہوں نے مال و جان کا خیال بھی نہیں کیا، اور جو ہے وہ اس راہ میں پھر ان کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ مال و جان جو ہے اس کا بھی ضیاع ممکن ہے، یہ نہ ہو مال چلا جائے، نہیں ہو جان ہی چلی جائے، نہیں بچوں کا کیا ہوگا، نہیں ہو سکتا ملک بدر کر دیے جائیں۔ اللہ اس آیت میں تسلی دے رہا ہے کہ وہ بندوں کا مددگار ہے اور ان کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم ہمت کر کے اللہ کی راہ میں جدوجہد کا آغاز کرو، اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بہت قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں سورہ شورا کی یہ مضمون آ رہا ہے کہ جو فرد آخرت کا طلبگار ہوگا اس کے لیے آخرت کے اجر میں خوب سے خوب اضافہ کیا جائے گا۔ البتہ جو بدنصیب دنیا کا طلبگار ہوگا اسے دنیا میں کچھ مال دے دیا جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کچھ نصیب نہیں۔ اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت اور دنیا کا موازنہ کرتے ہیں، اکٹھے پیش کرتے ہیں، وہ بیچ کی راہ نہیں بتاتے جو ہم لوگوں نے دریافت کی ہوئی ہے کہ ایسی بیچ کی راہ کہ جس میں یار دونوں مسئلے حل ہو جائیں، اللہ نہیں بتاتے۔ اب یا تو معاذ اللہ کوئی اللہ نے یہ سوچی نہیں رہا، یا یہ ہماری خود ساختہ ایک راہ ہے جو ہم نے تیار کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، اور نبی کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آخرت کے لیے کام کرے گا اس کا دنیا کے لیے لازمی نقصان ہوگا، اور جو دنیا کے لیے کام کرے گا اس کا آخرت میں لازمی نقصان ہوگا۔ پھر آیت نمبر 21 تا 23 میں یہ مضمون آ رہا ہے، اپنا مرکزی مضمون سامنے رکھیے، وہ ہے اقامت الدین۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ خود ساختہ معبودوں کے ماننے والے اپنے معبودوں کی عبادت اپنی غرض کے تحت کرتے ہیں۔ ان معبودوں نے کوئی شریعت تو دی ہی نہیں جس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی یا جس پہ عمل کی مشقت اٹھانی پڑتی۔ اس کے برعکس، یعنی کہ وہ معبود تو انہوں نے گڑھ لیے، چاہے جو تثلیث کا عقیدہ ہو یا کوئی اور اس طرح کا عقیدہ گڑھ لیا ہو اللہ کے علاوہ۔ جب اس طرح کے عقیدے آ جاتے ہیں سامنے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ شریعت ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، اور پھر وہ اپنے من گھڑت قوانین بناتے ہیں جس سے اپنے ذاتی فائدے اٹھاتے ہیں وہ، یعنی کہ انہوں نے دین کو دیکھا سمجھا کہ اس میں تو یار لوگوں کو عبادت کرائی جاتی ہے، ایک معبود کا عقیدہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو
اٹھایا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اپنے عقیدے بنا کے، جیسا کہ غلام قادیانی نے کیا. ایک عقیدہ اس نے دیکھا کہ نبوت کا عقیدہ ہے تو میں بھی کیوں نہ نبی بن جاؤں. تو یہ تو بہت پرلے درجے کی گمراہی ہے. اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچائے اور حق کی راہ دکھائے اور اس پہ کامزن رکھے. آمین. اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے حوالے سے قربانیاں دی ہوں گی، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. پھر آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں؟ یہ مضمون ہے آیت نمبر 24 سورہ شورا. مشرکین مکہ دیگر معبودوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو سب سے بڑا معبود مانتے تھے. کیا انہیں اللہ کی بے مثال قدرت اور بے انتہا قوت پر ایمان نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی بنائی ہوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر کر کے اسے ایسا کرنے سے محروم کر دے گا، اس کو ایمان لانے سے محروم کر دے گا. پھر وہ جھوٹ کی حقیقت کو واضح کر دے گا اور اس کے مقابلے میں سچ نازل فرما کر اس کی سچائی ثابت کر دے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن بلا شبہ اللہ ہی کا برحق کلام ہے اور اس کا حق ہونا روز بروز نمایاں ہوتا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 25 سے لے کر 26 تک دعائیں کن کی قبول ہوں گی. یہ بہت اچھا مضمون ہے، 2-3 دفعہ آ چکا ہے، مگر اس دفعہ مزید تفصیلات آ رہی ہیں. دعائیں ان کی ہی قبول ہوں گی جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں. پس منظر وہی ہے اقامت الدین. گویا جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اللہ بھی اس کی دعا پوری فرماتا ہے اور اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں مراد تقدیر کو بدل دینا اور آخرت میں دعا کے اجر کو محفوظ رکھنے کے معنوں میں ہے. تو غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اچھا اگر دعا انہی کی پوری ہوتی ہے جو اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، آیت کہہ رہی ہے واضح طور پہ، تو پھر کافروں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو بھی دیتا اللہ ہے مگر تقدیر کا لکھا دیتا ہے ان کو، اور مومن کے لیے اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے. جس پر اقبال کا شعر بھی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج اللہ نے اگر تقدیر لکھ دی ہے، اللہ مومن اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ تقدیر بدل دے گا. پھر آیت نمبر 27 سے 29 کے لیے اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان کی ضرورت اور حال سے واقف ہے اور اسی کے مطابق اس کو رزق دیتا ہے. اب دیکھیں یہ آیت جو اس کے بعد آ رہی ہے، یہ پچھلی آیت کی تصدیق کر رہی ہے کہ دعا اصل میں قبول کا مطلب کیا ہے کہ جس لکھے کو بدل دے اللہ. بھی آپ میں تکلیف لکھی ہوئی ہے، آپ نے دعا کی، اللہ نے دور کر دی، یعنی لکھے کو بدل دیا اللہ. تو اس میں یہ آیت بھی اسی کی تائید میں آ رہی ہے، جیسا کہ اللہ جو ہے وہ حال سے واقف ہے اور اسی کے مطابق اسے رزق دیتا ہے، یعنی کہ جو باقیوں کو جو مل رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق مل رہا ہے. بارش کے ذریعے پانی کے ذخائر کی فراہمی اور رزق کی پیداوار بندوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کی یہاں بات ہو رہی ہے. پھر آیت نمبر 30 سے 31 میں آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. یہاں بھی یہ بات واضح ہو کے آ رہی ہے اور مقامات پہ بھی قرآن میں آئی ہے کہ یہ جو آفات آ رہی ہیں یہ لوگوں کو توبہ کر کے دوبارہ اصل مقصد کی طرف لانے کے لیے آ رہی ہیں. آج ہم ایک آفت میں ہیں. اچھا کیا کریں؟ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، رجوع کر کے اللہ کی طرف. اچھا کس طرف لوٹیں؟ خالی ایمان باللہ پہ، ایمان بالرسالت کا کیا کریں؟ اچھا نبی کے طریقے پہ پہنچے، اچھا کون سے طریقے اپنائیں، کون سے چھوڑ دیں؟ یعنی تدریجاً آخر بات اسی طرف آئے گی. بیچ میں رک گئے اور پھنس گئے اور کسی اور سمت نکل گئے تو یہ گمراہی ہے ایک طرح کی. اصل مقصد یہی ہے اور دعوت کا بھی یہی مقصد بتایا گیا ہے، فَبِذَلِكَ فَادْعُوا، کہ اسی طرف بلاؤ، یعنی کہ اللہ کی طرف بلایا تھا، پھر اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی آیت ہم نے پڑھی ہے، پھر اب آ رہا ہے اس مقصد کی طرف بلاؤ. تو جو ہے وہ یہ دونوں باتوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. پھر آیت نمبر 32 سے 35 تک بحری جہاز اللہ کی نشانی اور نعمت کا ذکر آ رہا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہواؤں کو روک دیتا اور وہ جہاز حرکت نہ کر سکتے. اس نظام کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے ہواؤں کا نظام چلایا ہوا ہے اور اس کو وہ روک بھی سکتا ہے. اسی طرح اگر اللہ ہواؤں کی رفتار تیز کر دے تو سمندر میں ایک ایسا طوفان آ جائے. آج ہم تو یہ بات جانتے ہیں جس کو ہم
ایکو سسٹم کے نام سے اس بیلنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ہومیوسٹیسس کے نام سے اندرونی بیلنس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر جناب ایکویلیبریم کے حساب سے ہم اس کاسمک بیلنس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ وہ بیلنس ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور پھر سورہ رحمان میں ہم پڑھیں گے کہ اگر اس کو ہلاؤ گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح اگر اللہ ہوا کی رفتار کو تیز کر دے، اچھا پڑھ لیا ہم نے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت نہ صرف واضح کر دی گئی بلکہ تاریخ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں۔ یعنی اللہ جب کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے، خاص طور پہ جب سمندر میں سفر کرنے سے مثال یہ دی گئی، تو اس پر یہ وصیت، یہ بات واضح ہو جاتی ہے، چاہے وہ موت کی نزا کی کیفیت ہو یا کوئی اور سنگین مسئلہ ہو، وہ آخر یہی کہتا ہے اللہ تو ہی نکال سکتا ہے اس مسئلے سے ہمیں۔ تو اللہ ہمیں ان نشانیوں سے اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 32 سے لے کر 36 سے 29 تک ان آیات میں اقامت الدین کی جدوجہد کرنے والوں کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ دنیا کی عارضی اور کمتر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت اور دائمی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے لیے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا خطرہ یہی آئے گا، ہو سکتا ہے نوکری چل جائے آپ سے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں جو اس مقصد کے لیے، جو اس صورت کا مقصد، اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے نکال کے کسی اور صورت کے کسی اور مضمون کو اٹھا کے یہاں سے جوڑ دیتے ہیں، غلط ہے۔ جو صورت کا مرکزی مضمون ہے اس کو ہٹا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ پھر وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ یار ہم تھوڑے ہیں کیا کر لیں گے، نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، اور باطل کی قوت اور کثرت وسائل سے مرغوب بھی نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مکمل بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ اور وہ یزداں بکمند آور، اے ہمت مردانہ، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے، یزداں پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ اسباب سے نہیں گھبراتے اور آگے چلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں چل پڑتے ہیں، کم واٹ میں۔ پھر وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ بس اب اقامت الدین کی جدوجہد میں ہم تو بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو باقی چیزوں کو رد کرتے، نہیں، ویسا نہیں کرتے۔ پھر وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کیفیت میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے ظاہری بات ہے، اب آپ اگر آپ کسی مخالفین سے حساب لینے آئیں گے، اس حساب کے لیے کوئی قانون چاہیے، قانون کے لیے تو آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے لبیک کی، اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے لبیک کی، اس نے اقامت الدین کا حکم دیا، ہم کرنے کترا گئے۔ یہاں وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی ان کی بنیادی روش میں سے ایک روش یہ بھی ہے، یعنی کہ وہ صادق ہیں۔ صادق کیا؟ کہ جیسے کہ اللہ کا حکم آتا ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے وفا کو خالص کرنا ہے۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سے سورت کا نام پڑا، مشاورت۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اسی کی وہ شکل ہے جس کو ہم نے کہا فقہ میں خاص طور پہ کہ مجتہدین کا اجماع جو ہے وہ قوم کے لیے فلاح اور نعمت ہے، اور وہی جو ہے قانون بن جائے گا، اور اس قانون پہ عمل کرنے کا اللہ اجر دے گا۔ مطلب نبی نہیں ہے مجتہدین، اندازہ لگائیے اللہ نے اس میں کتنی جو ہے وہ اس بات میں انسانیت کے لیے بھلائی اور فلاح رکھی ہے۔ پھر وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تزکیے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں اجتماعی بدلے کا ذکر ہے، کیونکہ انفرادی کا انکار آ چکا ہے اوپر۔ اجتماعی بدلے کے لیے ضروری ہے ان پہ، جب اب ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں اور اتنی تعداد ان کی ہو جائے کہ وہ بدلہ بھی لے سکیں، تو پھر وہ باطل کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے پھر وہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 سے 43 تک، یعنی کہ 43 تک، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں۔ دعوت کے آداب میں سے یہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے، ہم پڑھ چکے ہیں، اور خاص طور پہ سورہ حمیم سجدہ میں ہم بڑی خوبصورتی سے اس مضمون کو پڑھ کے آئے ہیں۔ البتہ جب محسوس ہو کہ دعوت واضح ہونے کے باوجود مخالفین ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہیں، تو اب انہیں راہ راست پر لانے اور معاشرے کو ان کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے
ان کی برائی کا جواب ویسے ہی برائی سے دیا جائے گا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں، خاص طور پہ اس معاملے میں۔ پھر ملامت تو ان کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ مجرموں کو معاف کر دینا گویا جرم کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی صورت ہے۔ ایک شخص نے چوری کی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ ایک نے زنا کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو معاف کرنے والے؟ اللہ نہیں معاف کرنا چاہتا ایسے مجرموں کو۔ پھر آیت نمبر 44 سے 46 میں روز قیامت ظلم کرنے والوں کے انجام کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 47 سے 48 تک اللہ کی پکار پر لبیک کہو کی آیت آ رہی ہے۔ دوبارہ جو ہے وہ اس صورت کے اختتام سے پہلے اس آیت میں للکارنے کا اسلوب ہے اور اسی انداز میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ کس پکار پر؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی ہے، ایک ہی تقاضا سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور وہ دن آ جائے جب ٹل نہ سکے گا۔ اس سے مراد انسان کی موت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، ذرا پلیز اس کو بند کر دیجیے گا، شکریہ۔ اسی طرح خبردار کرنے کے لیے باوجود بھی اگر لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے قانون پر راضی رہیں تو پھر ان سے زبردستی منوانے کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ اللہ ہمیں موت کے دن آنے سے پہلے اپنے حکم پر لبیک یعنی اقامت الدین کی جد و جہد کرنے کے لیے کسی جماعت میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک جماعت بنائی تھی، اس کا نام ہے تنظیم اسلامی، اور اس کا جو امریکن ورژن ہے اس کو ہم اسلامک آرگنائزیشن آف نارتھ امریکہ یعنی آئونا کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہی بنائی گئی تھی کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو قرآن پر جمع کرنے کی جد و جہد کرے۔ تو کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اگر پلیز اس کو بند کر دیجیے، شکریہ۔ پھر آیت نمبر 49 سے 50 میں بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ یہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شان کی دوبارہ یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو معرفت الہی رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کا اللہ کے نام پر دل ہلتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے عشق میں ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو دوبارہ سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ یہاں اسی کی مرضی جاری و ساری ہے آسمان اور زمین میں بھی، اور وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، اور جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہر شے کا اصل جاننے والا ہے اور ہر شے پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دائرہ اختیار میں بھی تیری مرضی جاری و ساری کر سکیں اور اس دنیا میں بھی تیرے دین کو اور تیری شریعت کو غالب کرنے اور قائم کرنے والے بن سکیں۔ اب آیت نمبر 51 میں انسان سے خطاب کیسے اللہ فرماتا ہے؟ اب اللہ انسان سے خطاب جو فرماتا ہے وہی کے ذریعے فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کمیونیکیشن کے لیے کیا میتھڈز ہیں دنیا میں اس وقت۔ ایک تو ساؤنڈ وائبریشن بیسڈ ہے، جیسے میرے حلق میں اس وقت ٹشو وائبریٹ کر رہے ہیں، وہ ساؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ساؤنڈ بیسڈ میڈیم کیا ہے؟ ساؤنڈ بیسڈ کورسپونڈنس، چاہے وہ مورس کوڈ ہوں۔ اسی طرح پھر لائٹ بیسڈ ہیں، یعنی کہ آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ سگنل بیسڈ ہوں، چاہے سائن لینگویج جسے کہتے ہیں وہ لائٹ میڈیم بیسڈ کمیونیکیشن ہے۔ پھر ریٹن کمیونیکیشن ہے، آپ کاغذ پر کوئی لکھ دیتے ہیں، کوئی پرنٹ کر دیتے ہیں، کوئی شکلیں بنا کے تصویریں بنا کے اس کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ۔ پھر الیکٹرو میگنیٹزم کے تھرو کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ یہ سارے اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق میٹر سے ہے۔ اللہ عرش پر استوا ہے، کائنات میں نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ اس نے تجلی ڈالی تھی تو پہاڑ سفیدی سے مٹ گیا تھا۔ وہ اس کی یہ وجود ہے اس کا، نہ ہی اس انسان کے پاس سکت ہے کہ وہ اس کی لیول پہ جا کے کمیونیکیشن کر سکے، نہ اللہ انسان کے لیول پہ آ کے کمیونیکیشن کرتا ہے، وہ وہی کے ذریعے بات کرتا ہے۔
وحی کی 3 اقسام یہاں پر آئیں، ایک الہام، دوسرا پردے کی اوٹ سے۔ الہام یعنی کہ اللہ کسی کے بھی دماغ میں بات ڈال سکتا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے دماغ میں جیسے بات ڈالی۔ اب کسی کو بھی کوئی الہام گرے گا، کوئی خواب گرے، کوئی اور شکل گرے، تو وہ جائے گا، جا کے قرآن سے دیکھے گا کہ بھئی میں صحیح دیکھ رہا ہے، کوئی شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے، کیونکہ وسوسوں سے پاک تو نبی ہوتے تھے، ہم نہیں ہیں۔ پھر پردے کی اوٹ سے، جیسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا، پھر معراج پہ بلا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا دنیا میں ہی۔ اب انسانیت کے البتہ پھر کسی کو یہ شرف نہیں بخشا، اور نہ ہی اب یہ کسی کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ فرشتے کے ذریعے اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اسی کام کے اسپیشلسٹ فرشتے ہیں، یعنی کہ جبریل علیہ السلام اور ان کی ٹیم، اور وہ پھر فرشتے کے ذریعے یہ چیز پیغام لے کے آتے ہیں، جو خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اس کا دروازہ بھی اب بند ہو چکا ہے۔ پھر آیت نمبر 52 سے لے کر 53 تک ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کو، ابھی ذکر چل رہا تھا پہلے اللہ کی کمیونیکیشن کا، پھر اللہ کو دیکھنے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کو کوئی آنکھ اس کا تحمل نہیں کر سکتی، اور اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی کہ کیا وجہ ہے۔ پھر اللہ کو اگر دیکھنا ہو، کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ صرف قلبی ایمان کے ذریعے ہی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ قلبی ایمان، یہ حقیقی ایمان ہے جو انسان کی روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ جب روح بیدار ہوتی ہے تو اسی کے ذریعے اللہ سے نسبت بھی جوڑی جا سکتی ہے، اور اللہ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، ورنہ یہ سوچ کے پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جس کی حقیقی ایمان کی اس کو کیفیت ہوتی ہے، جو اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ کو اس طرح۔ تو قلبی ایمان کا حصول کیسے کیا جائے؟ ایمان موجود ہوتا ہے، روح میں پہلے سے ایمان موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح میں ایمان موجود تھا، تبھی تو وہ غار حرا جاتے تھے، وہاں سے قرآن آیا۔ اب یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ایمان کو۔ کیسے؟ یعنی کہ ہدایت جوش میں بہ سکتا ہے، جوش محبت میں بہ سکتا ہے، اس کو ہدایت کون دے گا؟ قرآن۔ تو قرآن شریعت لے کے آیا، احکامات لے کے آیا، اس نے عقیدے بھی درست کیے اور راستہ بھی دکھایا۔ تو یہ ہے تعلق ایمان کا اور قرآن کا۔ اس کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور بات اسی پہ ختم ہوئی ایمان سے کہ حقیقی ایمان قرآن کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے، قرآن ہی رہنما ہے۔ یعنی کہ جذبات کو نہ یہ حقیقی ایمان سمجھ بیٹھے، یعنی صرف قانون سازی کو ہی یا قانون دانی کو ہی، فقہ کو ہی حقیقی ایمان نہ سمجھ بیٹھیے۔ حقیقی ایمان قرآن سے حاصل ہوگا، اور اس مقصد کے لیے، جس کے مقصد کے لیے آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ نقیم الدین، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک حقیقی ایمان نہ پیدا ہو جائے۔ پھر سورہ زخرف شروع ہوتی ہے یہاں سے، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 تا 4 قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کا فہم ممکن نہ ہوتا اگر اللہ اس کو عربی زبان میں نازل نہ فرماتا۔ پھر آیت نمبر 5 تا 8 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی آ رہی ہے، سرکشوں کے لیے دھمکی آ رہی ہے، کہ ان کو فرمایا کہ ایسی قومیں جو تمہاری طرح کی سرکش قومیں پہلے گزری ہیں، انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، ناقدری کی، ان کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آیت نمبر 9 سے 14 میں اس کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 سے 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے احسانات کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے زمینوں کے لیے، زمینوں کو بچھونا بنا دیا، پھر زمین میں راستے بنا دیے۔ آپ سوچئے، بلکہ جو ہے وہ اس طرح جو سائنس فکشن میں ایسے پلانٹس انہوں نے بنائے، کیا دکھائے بھی ہیں اب تو، جہاں راستے بنانے ہی ممکن نہیں ہے، اتنے ہیبیٹیبل پلانٹس ہیں وہ۔ تو اللہ نے اس طرف اشارہ دیکھیں کب کیا ہوا ہے قرآن میں، کہ یہ جو ہم کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اللہ نے یہ اشارہ کر رکھا ہے۔ اور جو سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ چیزیں مزید ثابت ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں۔ پھر پانی کا نزول، پھر زمین کو کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے، اس میں سبزہ اللہ نے بنایا ہے۔ سبزہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان پلانٹس میں چلے جائیں جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں قدر آئے گی کہ سبزے کی قیمت کیا ہے۔ پھر زمین سے نباتات کا نکلنا، اور سے تمام انسانوں کے لیے، اس کے لیے نعمتوں کا نکلنا۔ پھر جو ہے وہ
اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے اس طرح انسان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ظالموں کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی، اور نیکوکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ہر شے جوڑے کی صورتوں میں پیدا کی گئی۔ پھر سمندر کی سواری اور خشکی کی سواری کا ذکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائیں، اور جو ہے وہ یہاں پر پھر سواری کے لیے دعا بھی یہیں سورہ زخرف میں آتی ہے، سبحان الذی، جو ہم سفر کے وقت پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے مسخر کر دیا، ہمارے اختیار میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو قابو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کو بار بار اسلام طرح طرح سے، چاہے 5 وقت نماز ہو یا کوئی اور طرح ہو، بار بار یہ بتاتا ہے کہ اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تم یہاں عارضی زندگی گزار رہے ہو، تم نے ایک اصل زندگی کی طرف جانا ہے، اور اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ قرآن سے تعلق جوڑو۔ آیت نمبر 15 تا 19، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ انہیں یہ کس نے بتایا؟ سوال یہ بٹھایا اللہ تعالیٰ نے، انہیں کس نے بتایا کہ اللہ کہ فرشتے جو ہیں ایک تو مؤنث ہیں، دوسرا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ غلط، بے بنیاد، جھوٹا تصور ہے انہوں نے، اور جو ہے وہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح کی غلط گمراہ کن عقیدے بنانے اور پھیلانے والوں کے گلے کتنا بڑا وبال ہوگا تصور کیجئے۔ جتنے لوگ اس عقیدوں پر، اس قسم کے گمراہ کن عقیدوں پہ چلتے چلے جائیں گے، یہ سب وبال ان کے اوپر ہوگا۔ وہ تھوڑے دنوں کی اس کے لیے اب جتنے لوگوں کو اٹھا لیں اس طرح کے گمراہ کن عقیدے بنانے والوں کی عمریں کیا تھی؟ انہوں نے کوئی 18 سال کی عمر میں عقیدہ بنایا تھا؟ نہیں بھائی، 50 55 60 65 70، اب اس کے بعد آپ کے پاس زندگی کتنی رہ جاتی ہے یار؟ گمراہی کی انتہا دیکھیے آپ، اس عمر میں آ کے اس قسم کے وبال اپنے گلے لے دیا جائے، اور وہ بھی ایسا کہ جو گناہ جاریہ کی شکل میں ہو۔ اللہ بچائے ہمیں اس قسم کے وبال سے، آمین۔ پھر آیت نمبر 20 تا 21 میں سورہ زخرف میں اللہ کا اذن ہے اور اس کی رضا، اس پر معاملہ آ رہا ہے کہ ہر دور میں مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے، اور یہ وہ اختیار اور جو ہے وہ ان کے ارادوں کا دوبارہ ایک توازن آ رہا ہے، یعنی کہ تقدیر اور تدبیر کا توازن، اور جو ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ ان کی اپنے یہ ارادے ہیں جن کی پاداش میں ان کو سزا ملے گی اگر انہوں نے غلط فیصلے کیے تو۔ پھر آیت نمبر 22 سے 25 میں شرک کے لیے دلیل باپ دادا کی پیروی، یہ ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ گمراہی کی ایک بڑی بے بنیاد دلیل ہے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا اس راستے پہ تھے تو اس وجہ سے ہم راستے پہ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف اشارہ ہے جس سے مشرکین اپنی نسبت جوڑتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا دین توحید خالص تھا، اور انہوں نے اسی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ یکسو کر لیا تھا۔ اور ان کی وصیت بھی یہاں پر آتی ہے کہ اور وصیت کی ابراہیم نے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، یعنی کہ اسلام کو پسند کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ہو جانا، بس تم ہرگز مرنا نہیں مگر حالت فرما برداری میں، یعنی کہ مسلمان کا لفظ آیا وَفَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کہ مسلم کا لفظ فرما بردار دوبارہ یہاں پر آئے۔ پھر آیت نمبر 29 سے 32 تک، کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ انہوں نے یہ قریش نے کہا کہ بھئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ان کی درویشی، ان کے فقر پر اعتراض کیا، مذاق اڑایا انہوں نے، اور کہا کہ اگر کیوں نہ ایسا ہوا کہ طائف کے کسی دولت مند خاندان میں، سرداروں کے خاندان میں، یا قریش کے کسی دولت مند سرداروں کے خاندان میں کیوں نبی اللہ نے نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دولت کی اہمیت نہیں، پاکیزہ کردار کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام تو اللہ نے دنیا کے کاروبار چلانے کے لیے بنایا ہے۔ آخرت میں فیصلہ دولت کی وجہ سے نہیں ہوگا، انسان کے کردار، اس کی سچائی، اس کی پاکیزگی اور اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاقی فرق بھی رکھا ہے، جیسے تمہارے درمیان
رزق کی تقسیم میں فرق رکھا ہے، اور بے شک اللہ دنیا کا مال و اسباب اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، یعنی کہ کافر۔ پھر آیت نمبر 33 سے 35 تک اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی آسائش کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پھر ایک حدیث میں بھی اس بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک مکھی کے پر، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کسی قسم کی وقت اللہ کی نظر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دنیا کی لالچ میں جو اگر یہ اندیشہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر نہ ہو جائیں گے، سنیے ذرا الفاظ، اگر یہ اندیشہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر نہیں ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو اسی دنیا میں ان کو نعمتیں عطا کر دیتا، کیونکہ آخرت ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، تخت چاندی کے ہو جاتے، چاندی کے کیا بلکہ سونے کے ہو جاتے، کیونکہ ان سب کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل قیمت اللہ کی نظر میں آخرت کی ہے، اور آخرتوں کی نعمتوں کی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈر کے اس کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کو بجا لاتے ہیں، ان کو توڑنے سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک شیطان کا وار کس پر چلتا ہے، یہ مضمون ہم بہرحال پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہاں پر آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں، یا کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہے، کسی کافر کا ذکر نہیں ہے، بس انسانوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ احکامات سے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ بطور سزا ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، جو ان کا ساتھی بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب قیامت کے دن جب ان کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہوگا، وہ شیطان کو دیکھے گا تو شیطان ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، البتہ جو ہے وہ دونوں ہی عذاب کا شکار بنیں گے۔ پھر آیت نمبر 40 سے 45 میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ دعوت کا مقصد کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادا کر رہے ہیں، اور جو لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے وہ در حقیقت بہرے اور اندھے ہیں۔ ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے انتقام لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انہیں ملیا میٹ کر دے۔ اب یہ دیکھیے آپ یہاں پر اللہ نے کتنی پریڈکشنز کی ہیں قرآن میں، مگر یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ کے سوتے ہی یہ کریں گے اللہ تعالیٰ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کے لیے بھی اپنے اس پرنسپل کو، جس میں تقدیر اور تدبیر کا خوبصورت امتزاج ہے، کہ جہاں انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ حق کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی دعوت کا پورا حق ادا نہیں کیا، اس پر اللہ یہ آیت نازل کر رہے ہیں، اگر نہیں کیا، مگر آپ نے اپنا حق پورا ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تکمیل دین کا اعلان کیا۔ مگر یہ خوبصورت امتزاج ہے تقدیر اور تدبیر کا۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک آل فرعون کی بد نصیبی کا ذکر ہے کہ انہوں نے واضح نشانیوں کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اپنے کبر میں، تکبر میں پھنسے رہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سمندر کے میں غرق کر دیا، فرعون کو، اس کی پوری قوم کو۔ اور فرعون جو تھا وہ اپنی قوم کی اس نے عقل مفلوج کر رکھی تھی، اور وہ فرعون کی پیروی اور سرکشی کو انہوں نے اختیار کیا تھا، یعنی کہ بائی چوائس انہوں نے فرعون کے پیچھے چلنے کو اختیار کیا تھا، اور اس نے مفلوج ایسے کر رکھی تھی کہ وہ عقلی دلائل دے دے کے، اور ان کو جو ہے وہ چاہے وہ نیشنلزم کے دلائل ہوں، چاہے وہ سپیریورٹی کے دلائل ہوں، چاہے ان کی کمزرفی کی اور ان کی معاشی بحالی کے دلائل ہوں، ان تمام دلائل سے انہوں نے جو ہے یہ کر رکھا تھا۔ پھر آیت نمبر 57 سے لے کر 60 تک مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، کہ مشرکین کی عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی، ان کو غصہ تھا کہ عیسائیوں نے ابراہا کی قیادت میں شہر مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، تو وہ خلاف تھے بائی ڈیفالٹ عیسائیوں کے، اور جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود تو فرشتے ہیں، اور عیسیٰ تو نبی تھے، بشر تھے، ان کی بشری تقاضے تھے ان کے ساتھ، یعنی کہ کیا وہ سوال کیا، واش روم جاتے تھے، جاتے تھے، تو ان کے ساتھ تو بشری تقاضے تھے، ہم تو فرشتوں کے ماننے والے ہیں جناب، ہمارے تو فرشتے ہیں پیچھے، ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے تھے۔
یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا اور وہ بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ یہود نے بڑا اچھا کام کیا. اللہ نے ان آیات میں مشرکین کے حضرت عیسیٰ سے دشمنی کا جواب دیا. مشرکین مکہ بلا وجہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے پاکیزہ کردار کی ایک بہترین مثال تھے. دیگر انبیاء کی طرح وہ بھی انسان تھے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا، لیکن وہ انسانوں کے لیے نمونے کے طور پہ انسان بھیجتا ہے. اور فرشتے اگر نبی ہوتے اور انسان دنیا میں ہوتے اور ان کی آزمائش کے لیے بھیجا جاتا تو فرشتے کو بھیجا جاتا. پھر آیت نمبر 21 تھا 61 تھا 62. عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن ایک نشانی یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی اور کہا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ، اور انہیں کروسیفائی یعنی کہ صلیب پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پہ زندہ اٹھا لیا اور اب وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے. اور قیامت کا ایک ایسی حقیقت ہے، قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں شک کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، البتہ شیطان اس راستے سے روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کے حملوں سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن سرخرو فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 63 سے لے کر 67 تک یعنی کہ 63 سے 67 تک عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو انتہائی پر حکمت واعظ و نصیحت کے ذریعے توحید باری تعالیٰ کا درس دیا جو عدل کا درس بھی ہے. اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی. یعنی کہ عدل کا درس کیسے ہے؟ یعنی کہ عدل کے اگر آپ فلسفے میں گہرائی میں چلے جائیں تو آپ یا یوٹیلیٹیرین ہو جائیں گے یا آپ ہیڈونسٹک ہو جائیں گے. یعنی کہ یا مفاد پرست یا مصلحت پرستی کی بنیاد پر آپ کوئی ایگزم ڈیولپ کریں گے جس کی بنیاد پر قانون سازی شروع کریں گے آپ. یہ بہت گہرائی کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بات توحید کی ہے کہ توحید کی بنیاد پر اگر کیا جائے گا تو اس میں اجر بھی اللہ سے ہوگا اور اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے. تو ان کے درمیان اختلافات کا حل بیان کیا اور ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا. بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی اور علماء کا اپنے مانا کہ نہیں وہ صحیح ہیں، یہ کدھر سے آ گئے. پھر روز قیامت اس طرح کا اختلاف کرنے والے بدترین عذاب کا سامنا ہوگا. پھر آیت نمبر 28 سے لے کر 68 سے لے کر 73 تک فرما برداروں کا حسین انجام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی روز قیامت ان جنت میں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی پاک بیویاں ہوں گی یعنی کہ بیویاں اور حوریں، ان کا شاندار استقبال ہوگا. سونے کی پلیٹوں اور پیالوں میں جو ہے وہ کھائیں پیئیں گے اور تمام نفسیاتی خواہشات کی تسکین اور آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو مہیا کی جائے گی. اور اللہ جو ہے ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جنت کے مستحق جنت کے وارث بن سکیں. آیت نمبر 74 سے لے کر 78 تک مجرمین کا برے انجام کا ذکر ہے کہ اس کے برعکس مجرمین جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ سے التجا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے. عذاب تو ختم نہیں ہوگا، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا، چلو موت دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں موت نہیں ملے گی بلکہ ان کو مستقل اب عذاب کا مزہ چکھنا ہے. اتنی جھنجھوڑنے والی آیتوں کے باوجود جو ہے وہ مشرکین اس بات پر قائم ہیں، آج بھی قائم ہیں. دیکھیں آپ، آج بھی اگر ہم اس جھنجھوڑنے والی آیتیں دعوت بھی آج بھی ہمارے یہاں جو دعوت ہو رہی ہے اس دعوت میں اس طرح کی کوئی آیت مشرک کو پیش نہیں کی جاتی، وہ ناراض ہی نہ ہو جائے. آیت نمبر 79 سے لے کر 83 تک مشرکین مکہ کی سازشوں کا جواب. مشرکین مکہ تنہائی میں جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے سازشی منصوبے تیار کرتے تھے. ان آیت میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ ہمارے فرشتے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کن کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ بھی، اور ان کی ہر بات لکھ رہے ہیں. یعنی کہ مشرکین پر اس وقت اگر وہ تنہا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ سمجھیں وہ تنہا ہے، فرشتے ہیں جو دیکھ بھی رہے ہیں، گواہ ہیں وہ اس بات کے اور لکھ بھی رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی سازش منصوبی تیار کیا تو جواب میں اللہ بھی ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ جو ہے اللہ نے کر لیا ہے. اور آیت نمبر 84 سے 86 تک ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے چند
نشانیاں یہاں پر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی یکتا اکیلا معبود ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، کمال حکمت۔ پھر آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود ہر شے اللہ ہی کی بادشاہت جو ہے وہ قائم کر رہی ہے۔ پھر قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر تمام انسانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اللہ جسے اختیار دے، اور جیسا کہ ہم کل پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ اختیار کس کو دے گا اور پھر آگے وہ کس کو چنے گا، یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 87 سے لے کر 89 میں مشرکین مکہ سے جب بھی پوچھا جاتا کہ ان کا خالق کون ہے تو جواب دیتے اللہ، تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو اللہ کو تو اس کے بھیجے ہوئے رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام ان قریب یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہاں یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کی ان کے شکوک و شبہات کا ایک مؤثر رد آ رہا ہے اس صورت میں۔ آیت نمبر 1 تا 8 میں 1 تا 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یک مشت جو ہے وہ ایک ہی رات میں نازل کیا، جسے آج ہم جس کو شب قدر کہا گیا۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ سب یہ بنیادی مقصد ہے قرآن کا کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا جائے کہ ان سے آخرت میں مسئولیت ہوگی، آخرت میں عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں سوال جواب پوچھے جائیں گے ان سے، تو پھر اس میں جو ہے وہ اور پھر اس کے لیے تیاری قرآن سے کرنی ہے۔ پھر شب قدر میں آئندہ سال کے معاملات کے فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر فرشتوں کو کام بھی اسی حساب سے اسائن کیے جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 سے 16 تک مشرکین مکہ کی قرآن حکیم کی واضح تعلیمات اور آخرت کی جواب دہی کی خبروں کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ قحط کا عذاب مسلط کیا، مزید آسمان پر دھواں، یہیں سے اس کا سورت کا نام بھی پڑا ہے دخان، یعنی کہ دھوئیں کی صورت میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔ وہ آپ دیکھیے جو جہاں رہتا ہے اس کے اسی حساب سے اس کی اللہ اسی جو ہے دنیا کی اشیاء کو استعمال کر کے ان کو پہ عذاب دیتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ دھوئیں کے بادل چھا گئے جن سے ایک عجیب سی خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تب وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے لگے کہ ہم پر یہ عذاب ہٹا دی، اے اللہ تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان آیات میں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس قدر پاکیزہ کردار کے حامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے مابین موجود ہیں، جب یہ ان پر ایمان نہیں لائے، الٹا ان کا مذاق اڑایا، تو جو ہے یہ ایمان ہٹانے کے باوجود، عذاب ہٹانے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، مگر اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ پھر عذاب ہٹا دیا گیا اور وہی نتیجہ نکلا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے لے آتے کہ دیکھو جی آپ نے کہا تھا نہیں لاتے، ہم تو لے آئے سارے، مگر یہ بھی نہیں کر سکے، یہ توفیق بھی ان کو نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 17 سے 22 تک آل فرعون کی مجرمانہ روش کے بارے میں اشارہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ قوم حق قبول کرنے پر تیار نہیں، ان کے شر اور ناپاک ارادوں کے مقابلے میں آپ کی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور پھر ان کو اپنی قوم کو لے جانے کے لیے ان کے لیے راستہ ہموار کیا، سمندر میں بھی ان کو راستہ دیا، اور جب فرعون کی قوم اس کی تعاقب میں سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں غرق کر دیا۔ پھر آیت نمبر 30 سے 33 میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے کہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے معجزانہ طور پر بچایا گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ آپ سمندر کے حصے میں سے گزر رہے ہیں، سمندر کے حصے میں سے، اور پانی کے پہاڑ کھڑے ہیں آپ کے دونوں طرف اور راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا
معجزہ آپ کو چاہیے بھائی، اس کے بعد کیا چاہیے؟ انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ان پر انعامات کیے، انہیں چن لیا، ایز اے قوم ان کو چن لیا، ان پہ ہادی، ان پہ ائمہ، ان پہ نبی، نبی در نبی، نبی در نبی ان کو نازل کیا، تاکہ وہ آخرت کی ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں سے کے حقدار بن سکیں اپنا تزکیہ کر کے۔ اور پھر جناب من و سلوہ جیسی نعمت ان پہ نازل فرمائی، پھر پانی کے پتھر سے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے 12، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو گیا۔ پھر ہر وقت ان کے اوپر اس بادلوں کا سایہ رکھا، تاکہ دھوپ کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے تو ان کے لیے آسانی کر دی۔ پھر اللہ نے تورات جیسی نعمت ہدایت بھی ان کو دی۔ ان انعامات کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی ناشکری کرتے رہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک مشرکین مکہ کے بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد اگر زندہ ہونا ہے تو ایک کام کرو، کیوں نہیں تم ہمیں زندہ کر کے دکھا دیتے ہو، ایک نمونے کے طور پہ دکھا دو۔ اب دیکھیے جس قسم کا انسان دعویٰ کرتا ہے اللہ وہ کر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا مردوں کو زندہ کر کے نہیں دکھا دیا انسان کو؟ تو کیا وہ جو ہے ایمان لے آئے لوگ؟ پھر اللہ نے بھی اس اسلوب میں جواب دیا اور ارشاد ہوا کہ مدینے والے زیادہ طاقتور ہیں یا وہ قومیں زیادہ طاقتور تھیں؟ ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا ان پہ سوال ڈالا کہ وہ ان قوموں کا کیا حال ہوا جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، تو ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس طرح کے جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 37 سے لے کر 42 تک آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین میں جملہ مخلوقات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اسی طرح انہوں نے انسانوں کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے اس مقصد زندگی کو پورا نہیں کر رہا تو جو ہے تو وہ اگر اس زندگی میں جو امتحان ہے وہ اور بندگی ہے اس کا مقصد ہے، اس کو پورا نہ کر کے وہ اس مقصد کی ادھولی کر رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 43 سے لے کر 50 تک آخرت میں برے انجام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے۔ مجرموں کے سرکش سرداروں سے اللہ فرمائے گا دنیا میں تم بڑے زبردست اور معزز سردار بنے پھرتے تھے، میری نافرمانی میں سب سے آگے تھے، اب چلو ان عذابوں کا مزہ بھی ذرا آگے جا کے چکھو۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماننے نہ ماننے کا اختیار تو انسان کو دیا ہے، بھائی مانو نہ مانو، مگر کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ماننے کے شکل میں جو جرم کی نہ ماننے کے شکل کو جرم قرار دیا ہے اور اس کی سزا دی ہے۔ یعنی جب ماننا انسان کنفیوز اس لیے ہوتا ہے کہ جب ماننا میرے اختیار میں ہے تو نہ ماننے کی پھر سزا کیوں ہے؟ یہاں کنفیوژن سارا ہے۔ تو آیت نمبر 51 سے 59 تک اللہ کی فرما برداری کرنے والے روز قیامت حسین باغات اور ٹھنڈے پانی کے چشموں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور ان کی جو ہے وہ ان کے لباس میں ایک اور ہے جو ہے وہ دبیز کے ریشم کی ان کی اوڑھنی ہوگی and so on and so forth۔ اس کے علاوہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے تو وہ اس بات کا منتظر ہے کہ آخرت کا جس روز فیصلہ سنایا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی منتظر رہیں اور یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے اور اب شروع ہوتی ہے سورہ جاسیہ۔ کافروں پر اتمام حجت اس کا مضمون ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک آیت الہیہ کا بیان ہے کہ آیات کس قسم کی ہوتی ہیں، آیات آفاقی، آیات انفس اور آیات قرآنی۔ آیت کا مطلب نشانی ہے، آیات آفاقی کا مطلب ہے آسمانوں اور زمینوں کی میں نشانیاں اور جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہیں۔ پھر آیت انفس میں یعنی انسان کو اپنی ذات میں، اپنی ماضی میں، اپنی سوچوں میں، اپنے جسم میں اور اس کی جو سائنس ہے پوری اس پہ غور و فکر کرے اور اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح آیات قرآنی ہیں جو مکمل حق اور انسان کے دل سے زنگ اور پردے ہٹا کر اس کو معرفت ربانی سے بھر دیتی ہیں۔ تو آیت 7 سے 11 تک آیات الہیہ سے اعراض کی سزا
جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا اور اعراض کیا. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اور دردناک اور ذلت والا عذاب ہے. ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی. آیت 12 سے 13 تسخیر کائنات کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض سمندر انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں. بڑی بڑی کشتیاں ہیں اس میں. پھر اس میں جناب بہترین گوشت یعنی مچھلیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پھر اس میں خزانے ہیں, قیمتی موتی ہیں. صرف سمندر ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں بھی ہر شے اللہ کے لیے, اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. یعنی کائنات کی ہر شے کو انسان استعمال میں لا کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یہی آیات ہیں جو پھر سائنسی ترقی کی طرف انسان کی رجحان کا سبب بنی, اور مسلمانوں نے جو اپنا سائنسی عروج یعنی کہ دنیاوی علوم میں ترقی جو حاصل کی اس کی نشر یہی آیت ہے. مسلمانوں نے پھر ان تمام جو ہے مظاہر قدرت کو دریافت کیا, انہیں ان کی تسخیر کی, انہیں مسخر کیا اپنے لیے, ان کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے طرح طرح کی ایجادات کی, اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کیے, اپنے لیے سہولیات پیدا کی. یہ سب انسان کرتا رہا, مسلمان کرتا رہا. مسلمان اپنے عروج پہ تھا. پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جیسا کہ اسپین میں اپنے عروج پہ تھا, ہم پڑھائے ہیں جو کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اسپین میں مسلمان تھا, یہاں سے کیپ آف گڈ ہوپ سے راستہ نکال کے یہاں پر آ گئے یہ لوگ, ساری یورپی طاقتیں جنہوں نے وہیں اسپین سے مسلمانوں سے ساری علوم سیکھے تھے, آ کے انہوں نے سیاسی جنگیں جیتی ہیں یہاں پر. ٹیکنالوجی اس وقت مسلمانوں کے پاس وہی تھی جو ان کے پاس تھی, بلکہ مسلمانوں نے تو راکٹ استعمال کیے تھے. پانی پت کی جنگ میں ٹیپو سلطان نے راکٹ استعمال کیے تھے. ٹیکنالوجی میں ہم ان سے ایڈوانس تھے. اسی طرح جب فرسٹ ورلڈ وار جیتے ہیں تو ہمارے پاس وہی ٹیکنالوجی تھی جو ان کے پاس تھی. انہوں نے جو غداری اور بغاوت کے اندر بیج بوئے, یعنی کہ ایمانی طور پہ ہم کمزور ہو گئے تھے اور سیاسی جو ہے وہ شکست سے ہم کنار ہوئے. کسی وجہ سے ہم پیچھے نہیں تھے, یہ وجوہات پہ ہم ہار گئے. جب ہار گئے تو انہوں نے ہمیں مسلط کر دیا اور ہمارا خون چوسنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ جب انڈیا پر انگریز آیا تھا, بلکہ کتاب لکھی, ششی تھرور کی کتاب ہے, موجود ہے اس وقت, پڑھیے, جس میں انڈیا جب برطانیہ نے انڈیا پہ قبضہ کرنے سے پہلے انڈیا کا جی ڈی پی 28% تھا گلوبل جی ڈی پی میں, اور جب انڈیا سے برطانیہ گیا ہے تو 2% پہ پہنچا دیا اس نے. پھر آیت نمبر 16 سے 17 تک بنی اسرائیل کی بد نصیبی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا اور انہوں نے جو ہے باہم ضد اور ایک دوسرے پر برتری کے لیے اللہ کے احکامات سے اختلاف اور تفرقہ پیدا کیا. ابھی ہم جو پڑھ کے آئے ہیں سورت, ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ کے دین کی نفاذ کے لیے ہم جس بیماری کا شکار ہیں وہ باہمی ضد اور ایک دوسرے پر برتری کا فتنہ ہے جس کا ہم شکار ہیں. اور یہ صرف تب ممکن ہے اس پہ قابو پانا جب ہم تزکیہ قلب کر لیں اور کبر ختم کر دیں اپنے اندر سے. اللہ روز قیامت فیصلہ فرما دے گا کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا. اللہ ہم میں بھی, مسلمانوں میں بھی فیصلہ کر دے گا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مسلمان امت اور بنی اسرائیل, ان کا معاملہ دو پیروں کی دو جوتیوں کے برابر. پھر آیت نمبر 18 سے 20 تک میں مسلمانوں کی آزمائش, اب مسلمانوں کی آزمائش کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل تو اپنی ناشکری اور حسد کی وجہ سے ناکام ہو گئے. اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے, اور اللہ ہمیں جو ہے وہ اللہ نے اب ہمیں کتاب دی ہے اور عادلانہ شریعت دی ہے, اور اب ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں, اسے نافذ کریں اور خواہش کی پیروی کرنے والوں کی راہ پر نہ چلیں. اسی وجہ سے اقبال کا شعر بھی ہے یہاں پر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم اپنی امت کا قیاس, اقوام عالم پہ نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اگر ہم نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کی شریعت کی نفاذ کی راہ پہ نہ چلے تو اللہ کی جو ہے اگر ہم نے اللہ کی شریعت کی نفاذ کی راہ میں چلے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے, اور اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے, آمین. آیت نمبر 21 تا 22 میں کیا شریعت پر عمل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے, اس میں یہ بات آ رہی ہے, کیونکہ یہ مسئلے بڑے اہم ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے وائڈ اسپریڈ فتنے ہیں یہ پھیلے ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سد باب فرما رہے ہیں, اور ہمیں جو لوگ قرآن سے دور کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں اور سمجھیں. وہ دوست ہیں کہ دشمن, یہ آپ خود دیکھ لیجئے.
شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا، گویا شریعت پر عمل کیا جائے نہ کیا جائے برابر ہے، اللہ سبھی کو معاف فرما دے گا۔ ان آیات میں اس تصور کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ ایسے تصورات کو انتہائی گمراہ کن تصور قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انتہائی ہولناک نتائج کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں نفس کی غلامی شرک ہے کا ذکر آ رہا ہے۔ ان آیت میں لوگوں کی مذمت کی گئی جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کے برخلاف واضح کیا گیا یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں، ان کا نفس ہے۔ بعد بد نصیب علم رکھنے والے باوجود علم کے نفس پرستی کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ علماء سو ہیں جن کے بارے میں اقبال کا یہ شعر ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اور اہل علم سے مراد یہاں پر وہ سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کے بڑے بڑے مظاہر، قدرت کے بڑے بڑے مظاہر جو ہے ان کی تشخیص کی، ان کو دیکھا، ان کی حقیقت تک پہنچے، مگر بد نصیب اس کے باوجود اللہ کی معرفت سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ پھر آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک دہریت کا ذکر آ رہا ہے کہ دہریت گمراہی ہے، اور اللہ جو ہے آخرت میں ان دونوں کا انکار کرتا ہے، کافروں کا اور دہریوں کا، ان دونوں کا انجام برا ہوگا۔ پھر ہر دور میں ایک قلیل تعداد، یہ ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ایسے گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بہت ظاہریت پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان کی اندر کی آنکھ، دل کی آنکھ ان کے روح پر، کیونکہ وہ روح ہے جس سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس پر اتنے مادی غلاف چڑھا دیتے ہیں، اتنے غلاف چڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اور ان کے مفاد اس تک پہنچنے نہیں دیتے، ان کو پہلے ہی روک لیتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ دہریے کہلاتے ہیں۔ ان کی رائے آج ان کی ٹرم ایتھیسٹس ہیں، اور ایل جی بی ٹیز کا بہت بڑا سپورٹر ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف ایک ہے، اور وہ ہے دنیا کی زندگی، ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی مر جائیں گے۔ وہ یہ تصورات محض گمان کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، ان کے پاس ثبوت کے طور پہ کوئی دلیل نہیں۔ اس کے برعکس دلیل ہے کہ بھئی آپ کو کس نے پیدا، آپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ ماں باپ سے۔ آپ کے ماں باپ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کے ماں باپ سے، ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ سے۔ تو آخر یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے؟ آپ پیچھے چلے جائیں گے تو بات آپ کے سامنے واضح ہو کے آ جائے گی۔ اچھا بھئی دنیا کیسے بنی؟ پھر سورج سے نکلی، سورج کہاں سے نکلا؟ اچھا بھئی ایک اور بڑے سورج سے نکلا، یہ مادہ کہاں سے آیا؟ چلتے چلے جائیں پیچھے، آپ کہاں تک جائیں گے؟ پھر یہ تھیوری ہے، اسے کہتے ہیں انفائنائٹ ریگریشن، کہ آخر کسی نے تو بنایا ہے، اچھا اس کو کس نے بنایا؟ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، اسے کہتے ہیں انفائنائٹ ریگریشن۔ آخر آپ پہنچ جاتے ہیں، آخر بھئی کوئی ہے پہلا جو اس نے سب کچھ بنایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس میں تھیوری آف ڈیپینڈنسی بھی ہے کہ ہر چیز اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو اس میں بھی انفائنائٹ ریگریشن میں جائیں گے تو اللہ ہی تک پہنچیں گے۔ تو دلیل کے اعتبار سے یہ کمزور ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے 29 تک گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ ان آیت میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات میں کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرماتا ہے اور فرمائے گا، اور جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 30 سے 33 سورہ جاسیہ جو ہے وہ روز قیامت، اچھا اور برا انجام، لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لانے اور ان کے مطابق جو ہے وہ عمل جنہوں نے کیا، اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی ہے بالکل واضح کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے انجام کو ہمارا نصیب فرمائے، اور ہمیں آخرت میں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ پھر یہ اس پارے کی آخری جو ہے وہ مضمون مجرمین کے لیے حسرتناک بیان، آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک۔ مجرمین جب اپنے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ہم کہ تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے آج، جیسے تم نے روز قیامت کو، آخرت کے آنے کو
اور نبیوں کو اور آسمانی کتابوں کو، ہدایت کو نظر انداز کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ آج آگ ہے اور تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ تم میری آیات کا مذاق اڑاتے رہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے۔ اب تمہیں کوئی رحم کی اپیل کرنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی تمہارا عذاب تم سے کم کیا جائے گا۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ظلم سے، اس طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، نیکی کی توفیق دے، نیک ہدایت پر گامزن رکھے، اور جو ہے وہ آخرت کی کامیابی اور جنت کو ہمارا نصیب بنائے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات بذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر جی، وعلیکم السلام۔ اللہ حافظ۔